ایک روز جب وہ دونوں اپنے کھیت کی منڈیر پر بیٹھے آسمان پر بادلوں کا رستہ دیکھ رہے تھے، اچانک حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک بھیڑ پر پڑی۔ وہ بھیڑ کے پیچھے بھاگے اور بالآخر اسے پکڑ لیا۔ اسی بھیڑ کی اون سے حضرت حوا علیہ السلام نے اونی دھاگا کاٹا اور زمین پر پہلا لباس تیار ہوا۔ اس دوران آسمانوں سے آدم و حوا کے لیے میوے آتے رہے۔ ابھی ان کی کھیتی تیار نہیں ہوئی تھی، لہذا ضروری تھا کہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ان کی غذائی ضروریات پوری کی جاتی۔ دست غیب نے اس زمانہ میں وقتاً فوقتاً ان کے لیے انواع و اقسام کے میووں کا انتظام کیا۔ ان میں چھلکے والے، بغیر چھلکے والے، گٹھلی والے اور بغیر گٹھلی کے ہر طرح کے میوے شامل تھے۔ اسباب معیشت پورے ہو چکے تو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ روئے زمین پر انسانی نسل کی افزائش کے لیے قدرت نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ہر حمل میں حوا کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی تولد ہوئی۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ کی جاتی تھی۔ حضرت حوا کے اولین حمل سے قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے اور دوسرے حمل سے حابیل اور الویزا کی پیدائش ہوئی۔ خدائی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی شادی حابیل کی بہن الویزا سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن اکلیمہ سے کرنا چاہتے تھے، مگر قابیل کو یہ منظور نہیں تھا۔ دراصل اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اکلیمہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اکلیمہ اس کے نکاح میں آئے۔ یہی وہ تنازع تھا جو بالآخر بکری خانے میں ہونے والے وحشیانہ قتل کا سبب بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی صورت اکلیمہ سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار تمام نصیحتوں سے نا امید ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر پہاڑوں میں آ گئے۔ کوہ مینا کی چوٹیوں کے پس منظر میں سورج کا آتشی گولا مغرب کے اندیکھے نشیب میں اتر رہا تھا۔ آسمان پر شفق رنگ بادلوں کے ٹکڑے مشرق میں شام کی پھیلتی ہوئی چادر کو محویت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوہ مینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹو، سامنے اس چوٹی کو دیکھ رہے ہو؟ حابیل اور قابیل نے اسبات میں سر ہلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کل یہ چوٹی تمہارے تنازع کا فیصلہ کرے گی۔ وہ کیسے؟ قابیل نے تنک کر پوچھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کل تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اس چوٹی پر رکھو گے۔ خدا کو جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اٹھا لے گا۔ جس کی قربانی شرف قبولیت پائے گی وہی حق پر ہوگا اور وہی اکلیمہ کا حقدار بھی ہوگا۔ کیا تم دونوں کو یہ فیصلہ منظور ہے؟ حابیل نے اسبات میں سر ہلایا۔ قابیل خاموش کھڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیٹے، تمہیں یہ فیصلہ منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو اقرار کرو۔ آخر قابیل نے بھی اقرار میں سر ہلا دیا۔ اگلے روز دونوں اپنی اپنی قربانیوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو حاضر ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو لیا اور کوہ مینا کی طرف چل دیے۔ قابیل کسان تھا اور حابیل چرواہا۔ قابیل نے کچھ سڑا ہوا فالتو غلہ قربانی کی غرض سے لیا تھا، جبکہ حابیل نے ایک تندرست جانور کی قربانی دینا تھی۔ کوہ مینا پر پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں قربانیاں اپنے دست مبارک سے ایک خاص مقام پر رکھ دیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ دونوں میں سے جس بھائی کی قربانی خدا کو قبول ہو اس قربانی کو ایک آگ نمودار ہو کر جلا جائے۔ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ پہاڑ کے غار سے سرخ رنگ کی آگ برآمد ہوئی اور مینا کی چوٹی کو چھو کر واپس چلی گئی۔ جب تینوں باپ بیٹوں نے چوٹی پر جا کر دیکھا
تو حابیل کی قربانی اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اکلیمہ اسی کی خدمت کرے گی۔ فیصلے کے مطابق اگلے ہی روز اکلیمہ اور حابیل کو رشتہ ازدواجی میں منسلک کر دیا گیا۔ وہ روز قابیل پر بہت بھاری تھا۔ اکلیمہ سے ابدی جدائی کے تصور نے اسے نڈھال کر کے رکھا تھا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے پہاڑوں میں جا بیٹھا اور آتش فشاں کی طرح کھولنے لگا۔ جو ہی اکلیمہ کے ساتھ حابیل کا تصور اس کے ذہن میں آتا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو جاتی۔ وہ پتھروں پر مکے برسانے لگتا۔ کبھی وہ اٹھ کر بے قراری سے چلنے لگتا اور خود کلامی کے انداز میں کہتا، اکلیمہ میری ہے، صرف میری، میں کسی قربانی کو نہیں مانتا، میں کسی رشتے کو تسلیم نہیں کرتا۔ چند روز بعد وہ گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے فرض سے سبق دوش ہونے کے بعد حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ یہ خبر قابیل کے لیے ایک انجانی خوشی کا باعث بنی۔ وہ دل ہی دل میں یہ تمنا کرنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جلد سے جلد روانہ ہو جائیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب آدم علیہ السلام اپنے بال بچوں کو الوداع کہہ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قابیل کے لیے اب میدان صاف تھا۔ ایک روز حابیل سے اس کا سامنا ہوا تو اس نے اسے سخت برا بھلا کہا، یہاں تک کہ اسے قتل کی دھمکی دی۔ حابیل نیک خو اور بردبار تھا۔ اس نے متحمل لہجے میں کہا، خدا پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، اس لیے میری قربانی قبول ہوئی۔ تو میری کامیابی پر حسد کیوں کرتا ہے؟ پھر کہنے لگا، اگر تو نے مجھے ہلاک کرنے کو ہاتھ اٹھایا تو میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ باقی تیری جو مرضی میں آئے وہ کر۔ خدا کے ہاں بدنیت کی دھمکی کام نہیں آ سکتی اور نہ بے وجہ کا غصہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے ہی ذمہ لے لے، تاکہ تو اہل دوزخ سے ہو جائے، کیونکہ ظالموں کے لیے یہی سزا ہوتی ہے۔ حابیل کی ان باتوں سے قابیل کے بغض و عناد میں اضافہ ہوا اور اس نے اسے جان سے مارنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر وہ رات آن پہنچی۔ روئے زمین کا پہلا قاتل تاریکی کے پردے میں اپنے گھر سے نکلا۔ وہ اپنے بھائی کے گھر کی طرف چل دیا۔ اس نے حابیل کو بکری خانے میں بے خبر سوتا ہوا پایا۔ کوشش کے باوجود اسے اس کی جان لینے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر شیطان ایک انسان کے بھیس میں سانپ پکڑے اس کے روبرو آیا۔ اس نے سانپ کا سر پتھر سے کچل کر قابیل کو قتل کی راہ دکھائی۔ قابیل نے شیطان کی نقل کرتے ہوئے اپنے حق پرست اور نیک فطرت بھائی کا سر پتھر سے کچل ڈالا۔ ارتکاب جرم کے بعد فطری طور پر مجرم کو خوف دامن گیر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی خوف و اضطراب قابیل پر بھی طاری ہوا۔ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا جرم دوسروں کی نگاہ سے پوشیدہ رہے۔ خاص طور پر اسے اپنے باپ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا، اگر حابیل کا مردہ جسم ظاہر ہو گیا تو باپ اسے قاتل سمجھے گا۔ اس نے بھائی کی لاش ایک گٹھڑی کی صورت اپنی کمر پر رکھ لی اور پہاڑوں میں نکل گیا۔ کئی دن تک وہ اس گٹھڑی کے ساتھ مارا مارا پھرتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بدبودار جسم سے کیسے پیچھا چھڑائے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں حابیل کا خون گرا وہ زمین شور ہو گئی۔ گرمی کے سبب لاش پھول گئی اور قابیل کا دماغ بدبو سے پھٹنے لگا۔ آخر وہ نڈھال ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس وقت حکم ربی سے 2 کوے آئے اور قابیل کے سامنے ایک دوسرے سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد ازاں زندہ بچ رہنے والے نے اپنی چونچ سے زمین میں ایک گڑھا کھودا اور مردہ ساتھی کا جسم اس میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی۔ کوے کا یہ عمل دیکھتے ہی قابیل کی عقل میں آ گیا کہ وہ بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ اس نے بڑے تاسف سے کہا، افسوس میری حالت پر
کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ ایک ادنا پرندے کے ذریعے لاش دفنانے کا طریقہ بتا کر اللہ تعالیٰ نے قابیل پر یہ واضح کیا کہ اس کی عقل کتنی محدود ہے۔ قابیل کو اپنی کم فہمی پر شرمندہ ہونا پڑا، تاہم لاش دفنانے کے بعد وہ واپس گھر روانہ ہوا۔ حابیل کی گمشدگی سے سب پریشان تھے، خاص طور پر اس کی منکوحہ اکلیمہ۔ وہ اسے تلاش کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ قابیل جانتا تھا اب اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ اس نے اپنی بہنوں میں سے ایک کو ساتھ لیا اور راتوں رات یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوا کے تمام لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے بھائی بہن تھے، مگر نسل انسانی کی افزائش کے لیے ضروری تھا کہ ان کی شادیاں کی جاتی، لہذا مخصوص دور میں بھائی بہن کی شادی حکم ربی کے عین مطابق تھی۔ یہ روایت ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس قتل کے سبب ہر طرف تاریکی پھیل گئی۔ فضاؤں میں ایک عجیب طرح کی اداسی نے ڈیرے ڈال لیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکے سے واپس آئے تو قابیل و حابیل کو غائب اور لواحقین کو سخت پریشان پایا۔ انہیں معلوم ہوا کہ ان کی مکہ روانگی کے چند ہی روز بعد حابیل و قابیل دونوں غائب ہو گئے تھے۔ پھر کچھ روز بعد قابیل اکیلا واپس آیا، لیکن راتوں رات اپنی بہن کو لے کر واپس چلا گیا۔ اس وقت سے حابیل و قابیل کا کچھ پتہ نہیں۔ ان اطلاعات نے حضرت آدم علیہ السلام کو سخت مضطرب کر دیا۔ انہیں نافرمان قابیل کی تو اتنی فکر نہیں تھی، مگر حابیل کی گمشدگی نے انہیں بے حد ملول کیا۔ وہ روز حابیل کو تلاش کرنے پہاڑوں میں نکل جاتے، لیکن شام کو ناکام واپس لوٹتے۔ اپنی معصوم اور بیوہ بیٹی اکلیمہ کی حالت ان سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس نے حابیل کے غم میں اپنا حال خستہ کر لیا تھا۔ آخر ایک روز صبح کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ حابیل الغیاث الغیاث یعنی اے پدر اے پدر پکار رہا تھا۔ حضرت آدم نیند سے بیدار ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اترے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل پر گزرنے والے حادثے سے باخبر کیا۔ آدم علیہ السلام کا کلیجہ غم سے شک ہو گیا۔ وہ تا دیر روتے رہے، پھر فرمانے لگے، قابیل سے ہم بیزار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، گریہ زاری مت کر، خدا تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم و حوا دونوں کو ان کے مقتول بیٹے کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم نے کہا، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ جبرائیل نے آدم کو بتایا، اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ آدم نے دکھی لہجے میں کہا، لعنت اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب خدا کی قدرت سے زمین نے حابیل کا خون اگل دیا۔ آدم و حوا کو یقین ہو گیا کہ ان کا لخت جگر یہی دفن ہے۔ آہوں اور سسکیوں کے درمیان دونوں نے مل کر وہ زمین کھودی۔ اندر سے حابیل کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی۔ کاسہ سر ٹوٹ جانے سے اس کا مغز بکھرا ہوا تھا اور اعضاء خون سے تر بتر تھے۔ دونوں حابیل کی یہ حالت دیکھ کر بہت روئے، پھر لاش کو لکڑی کے ایک تابوت میں بند کیا اور وہاں سے گھر لے آئے۔ روایات کے مطابق حابیل کی عمر اس وقت 30 برس تھی۔ اس جوانہ مرد کی لاش دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار ہوئی۔ اکلیمہ کی امیدوں کے چراغ بجھ گئے۔ اس کا انتظار ایک روح فرسا خبر تک پہنچ کر دم توڑ گیا۔ کرۂ ارض پر اپنے مرحوم شوہر پر رونے والی وہ پہلی عورت تھی۔ آدم و حوا اور اکلیمہ کے آنسو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ ہر شے اداس ہو گئی۔ وہ لاکھوں تنازع جو اس تنازع کے بعد پیدا ہونے والے تھے، وہ کروڑوں قتل جو اس قتل کے بعد ہونے والے تھے، سب کا غم اس غم میں شامل تھا۔ حابیل کی مرگ ناگہاں کا حضرت آدم علیہ السلام کو بہت دکھ تھا۔ اسی دکھ اور اداسی کی کیفیت میں انہوں نے کچھ اشعار بھی کہے۔
یقیناً یہ روئے زمین پر کی جانے والی پہلی شاعری تھی، اور وہ شعر کچھ اس طرح تھے: شہر اور شہروں میں موجود سب کچھ بدل گیا، روئے زمین گرد آلود اور بدنما نظر آنے لگی، ہر رنگین اور پرلطف چیز بدل گئی اور روشن چہروں کی بشاعت مانند پڑ گئی۔ قابیل نے صفاقی کے ساتھ حابیل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی جوانی پر ہزار افسوس، میری آنکھوں کو کیا ہوا، وہ آنسو نہیں بہاتی۔ حالانکہ خوش مزاج حابیل کو قبر نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اب میں تا حیات غم زدہ رہوں گا، میری زندگی اب سکون سے خالی ہو چکی ہے۔ قابیل جب فرار ہو کر یمن پہنچا تو ابلیس نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی کہ وہ آتش پرست تھا، لہٰذا اس نے بھی آتش پرستی شروع کر دی۔ یوں زمین پر آگ کی پوجا کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل سے حابیل کے خون کا قصاص لینا چاہتے تھے۔ اس غرض سے انہوں نے قابیل کو بہت تلاش کروایا، لیکن اس کا سراغ نہیں ملا۔ آدم علیہ السلام کی وفات تک وہ ان کے روبرو نہیں آیا۔ تاہم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند ارجمند حضرت شیش علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ان کے زمانے میں بھی قابیل روپوش رہا۔ زندگی کے آخری ایام میں حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ وہ یمن پہنچے اور وہاں کے آتش پرستوں کو دین حق کی طرف بلائیں۔ حکم ربی کی تعمیل میں حضرت آدم علیہ السلام نے یمن کا رخ کیا۔ قابیل کو جب باپ کی آمد کا پتہ چلا تو خوف کے سبب وہ یمن سے بھی روپوش ہو گیا۔ جب آپ یمن میں فرض رسالت ادا کر رہے تھے تو اولاد قابیل نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے سنگ خارا سے پانی جاری کیا۔ دوسرا معجزہ آپ نے یہ دکھایا کہ ایک درخت جو دور تھا آپ کے بلانے پر قریب چلا آیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کنکریاں مٹھی میں دبائیں اور ان کنکریوں نے گواہی دی کہ آدم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ نبوت آدم کی یہ کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی آل قابیل کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ وہ اپنی آتش پرستی پر ڈٹے رہے۔ اپنا فرض پورا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے واپس چلے آئے۔ ان کے جانے کے بعد قابیل یمن واپس لوٹ آیا۔ قابیل کے انجام کے متعلق روایت ہے کہ آخری عمر میں اس کا رنگ تاریک رات کی طرح سیاہ ہو گیا تھا۔ بھائی کے خون اور آتش پرستی جیسے گناہوں کی پھٹکار نے اس کے چہرے پر مستقل ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اس کی صورت ایسی ہو گئی تھی کہ لوگ دیکھ کر خوف کھاتے اور پتھر مارتے تھے۔ ایک روز وہ کسی کوچے سے گزر رہا تھا کہ ایک لڑکے نے اسے ایسا پتھر مارا کہ ہلاک کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو علوم ظاہر ہوئے وہ علم طب، علم الحساب اور علم موسیقی تھے۔ اہم پیشے زراعت اور نور بافی تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بعض روایات میں 120 اور بعض میں 40 تھی۔ ان میں نصف لڑکے اور نصف لڑکیاں تھیں۔ اس اولاد میں حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش حابیل کے قتل کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس کے 130 سال بعد حبوت پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے وقت ان کی نسل سے موجود زندہ افراد کی تعداد قریباً 40,000 تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو ان کے تمام بیٹے سوائے حابیل کے زندہ تھے۔ روایت ہے کہ تمام بیٹوں نے اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ اثاثے چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اپنا روزگار استوار کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کچھ سونا اور چاندی لے کر اترے۔ اولاد آدم نے ان چیزوں کو ناکافی جانا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، زمین کا سینہ ایسی دھاتوں سے بھرا ہوا ہے، ان گنت خزانے یہاں دفن ہیں، جاؤ اور اپنی اپنی طبع کے مطابق اپنا رزق تلاش کرو۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنی اولاد سے فرمایا، قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کر جاؤں، میرا قائم مقام میرا بیٹا شیش ہوگا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا۔
سب نے اقرار کیا وہ شیش کو اپنا سربراہ تسلیم کریں گے اور اس کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مطمئن اور گہری سانس لی اور لواحقین سے فرمایا کہ مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ خدا کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے کفن لے کر آئے۔ آپ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس میں آپ کی شریک حیات حوا اور تمام بیٹیاں بھی شریک تھیں۔ تدفین کے بعد 2 برس تک آل آدم تربت آدم پر موجود رہی۔ بعد ازاں سب اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہو گئے۔ آدم و حوا کی تدفین کوہ سراندیب پر ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آدم جنت سے نکالے جانے کے بعد اترے تھے۔ ان کے قدم کا نشان اب بھی اس پہاڑ پر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی مقام پر قبول ہوئی تھی۔ ایک زمانہ تک آدم و حوا کی قبریں کوہ سراندیب پر موجود رہیں، یہاں تک کہ طوفان نوح آیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت نوح نے آدم و حوا کی ہڈیاں کشتی میں رکھ لی تھیں۔ بعد ازاں حضرت خضر علیہ السلام نے ان باقیات کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ تو سامعین، یہ ایپیسوڈ 1 کا تیسرا حصہ یعنی آخری حصہ تھا، اور یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ کا اختتام ہوتا ہے، اور جو ہمارے علم میں تھا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اس کے بعد جو اگلے آنے والے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ جزاک اللہ۔